السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنات پریشان کرتا تھا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ایک سرکش جن مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آیا کہ کسی طرح میری نماز توڑوا دے، قطع کرا دے، اور پریشان کر رہا تھا۔ اور دوسری حدیث میں مصنف عبدالرزاق میں یہ بھی ہے کہ یہ شیطان بلی کی شکل پر آیا تھا۔ شیطان، جنات یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ بلی کی شکل میں آیا تھا۔ اللہ تعالی نے اس پر مجھ کو قدرت عنایت فرما دی، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، یہاں تک کہ صبح کو تم سب کے سب اس جنات کو اور اس شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما جو میرے بعد کسی اور کو زیبا نہ ہو۔ تو روح ایک حدیث کے راوی ہیں، ان کا نام تھا روح۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کے مقصد میں اس کو ناکام واپس کر دیا۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احترام کیا، اور یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ جا، واپس کرتا ہوں تجھے، ورنہ میں تجھے باندھ دیتا، اور باندھ کر جو سب کو بتاتا کہ دیکھو یہ جنات ہے، بلی کی شکل میں آیا تھا، دوسری کتابوں میں ہے۔ یہ قصہ بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے ہر عالم دوسرے عالم کا احترام کرے، ہر جماعت والے دوسری جماعت والوں کا احترام کرے، ہر پارٹی والے دوسری پارٹی والوں کا احترام کرے۔ یہ استنباط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دوسرے نبی کا احترام کرتا تھا۔ کوئی نبی بھی کسی نبی کو برا نہیں کہے گا یا اس کی بات کی کاٹ نہیں کرے گا، اس کے معجزہ کا بھی احترام کرے گا اور اس نبی کا بھی احترام کرے گا۔ ہر نبی ایک دوسرے کے، میرے قسم کہ ہر نبی دوسرے نبی کے، حالانکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، کہ وہ احکامات کئی منسوخ ہو چکے، لیکن احترام اپنی جگہ پر۔ اسی لیے ہر ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا احترام کرے، ہر جماعت والا اپنے دوسری جماعت والے کا احترام کرے۔ مسلمان ہے، اس لیے مسلمان کا احترام ضرور کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، میں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، تبلیغ جو ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے، مشرب کی نہیں ہوتی۔ کہ تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے، مشرب کی نہیں۔ تو خانقاہ والا بن جا، اور تو جو ہے یہ بن جا، یہ بن جا، یہاں آ جا، یہ اس کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ مذہب کی ہوتی ہے۔ مشرب مسلک سب کے بھائی، تو حنفی بن جا، تو شافی بن جا، کہ تو حنبلی بن جا، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ تبلیغ مذہب کی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میں اس کا جو ہے اس لیے میں اس کو باندھتا نہیں ہوں، اس پر قابو پا لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، میری کتاب اللہ کی پناہ ہے، اس میں اس کے حوالے موجود ہیں، اور ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے میری حفاظت فرما۔ علماء نے لکھا ہے جو یہ دعا مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے تنگی نہیں دے گا، اللہ وسعت دے گا، اور آخرت میں بھی وسعت دے گا۔ دنیا کی تنگیوں سے اور آخرت کی تنگیوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی، ہر مدرسے والا دوسرے مدرسے کا احترام کرے، ہر مسجد والا دوسری مسجد کا احترام کرے، ہر جماعت والا دوسری جماعت کا احترام کرے، اکرام کرے، یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے رزق میں برکت کی ایک مجرب دعا۔ حدیث کی دعا نہیں ہے، یہ مجرب دعا ہے، سلف صالحین کی دعا ہے۔ یا ٹائٹل ہے رزق میں برکت کا مجرب سلف صالحین کا نسخہ۔ اب جو ہے میں جو دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے، پہلے اس کا قصہ سن لیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک بڑھیا ایک عجیب قسم کی دعا مانگ رہی تھی۔ عرب علماء تھے، بڑے بڑے فقہاء تھے، اور وہ سن رہے تھے کہ بڑی لجاجت کے ساتھ یہ بڑھیا مانگ رہی ہے۔ بعد میں علماء نے اس کے تجربے کرنے شروع کیے، چونکہ حدیث میں تو یہ دعا نہیں ہے، سلف صالحین کی دعا ہے۔ دعاؤں کی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، یہ ٹاپ ہے۔ پھر ایک قسم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی صحیح حدیثوں میں۔ ایک تیسری قسم وہ ہے جو صحابہ نے بیان کی، دعائیں مانگی۔ چوتھی قسم ہے جو تابعین نے مانگی۔ پانچویں قسم ہے جو سلف صالحین نے مانگی، سلف صالحات نے مانگی۔ اور ایک قسم وہ بھی ہے جو نبیوں نے مانگی، داؤد علیہ السلام نے مانگی۔ یہ بھی ٹاپ ہے نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں آتی ہیں، جو کبھی کبھی میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں، عربی کے جملے بھی پڑھا رہا ہوں اور اردو اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ان کان رزقی فی السماء فاہبطہ۔ اے اللہ، اگر میری روزی آسمانوں میں آپ نے لکھی ہے اسے اتاریے۔ یہ ایک دعا ہوئی۔ دوسری دعا نمبر 2، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ۔ اے اللہ، اگر میری روزی آپ نے زمینوں میں رکھی ہے تو اس کو ظاہر کیجئے، اس کو نکالیے۔ نمبر 3، وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ۔ اور اے اللہ، اگر میری روزی دور ہے تو اس کو قریب کر دیجئے۔ نمبر 4، وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ۔ اگر میری روزی قریب ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیجئے۔ نمبر 5، وَإِن كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ۔
اور اگر میری روزی تھوڑی ہے تو اس کو زیادہ کر دیجئے اور اس میں اللہ برکت دے دیجئے۔ یہ 1 2 3 4 5 دعائیں ہیں جو بڑھیا نے مانگی ہیں۔ عربی بھی میں نے پڑھوا لیا، اردو بھی پڑھوا لیا، یہ بھی کبھی کبھی مانگتے رہنا چاہیے۔ علماء کا تجربہ ہے کہ اس کے مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولتا ہے۔ ساری چیزیں وہ بڑھیا نے جمع کر دی، ساری چیزیں، آسمان میں ہے تو اتاریے، زمین میں ہے تو نکالیے، دور ہے تو قریب کر دیجئے، قریب ہے تو آسان کر دیجئے، تھوڑی ہے تو بڑھا دیجئے اور پھر اس میں برکت بھی دے دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے غیبت سے بچیے، غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب حدیث سنیے۔ تفسیر مظہری میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ حج کیا ہے، حج لکھا ہوا نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، روزہ لکھا ہوا نہیں ہے، نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، اس میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہے، میں نے تو کیے ہیں، میں نے مدرسہ بنایا ہے، میں نے ہسپتال بنایا ہے، مثال دے رہا ہوں میں نے عمرے کیے ہیں، وہ تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو تمہارے نامہ اعمال میں سے اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث تفسیر مظہری میں نقل کی ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ غیبت کیسی خطرناک چیز ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ خطرناک بتایا گیا۔ اور آج کل ہمارے ماحول میں غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکیاں لے کر آئے گا ہم اس کو جو ہے بدلہ دیں گے۔ خالی نیکیاں کرنا کمال کا کام نہیں ہے، نیکیاں کرنا پھر اس کو بچا کر اللہ کے دربار میں لے جانا۔ نیکی کی، غیبت کی، نیکی چلی گئی سامنے والے کے پاس، نیکی کی، جھوٹ بولا، نیکی چلی گئی، نیکی کی، کسی کو دھوکہ دیا، نیکی چلی گئی، نیکی تو بچی ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہماری دادی مرحومہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مذاق میں کہا کرتی تھی بچپن میں کہ بیٹا عمر، جب کسی کی غیبت کا تمہارا ارادہ ہو تو میری غیبت کر لینا، تاکہ نیکیاں گھر ہی گھر میں رہیں، کسی اور کے پاس نہ جاویں۔ یہ ہماری دادی مرحومہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں کہا کرتی تھی، غیبت سے بچیے۔ کسی کی غیبت کی تو وہ جو آپ کے نیکیاں اس کے پاس چلی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو صحیح حدیث ہے
اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور علماء کا احترام کریے. جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے نیک لوگوں کے عیب دیکھنے میں لگا دیتا ہے. جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے نیک لوگوں کے عیب دیکھنے میں لگا دیتا ہے. بس یہ علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کے عیب اسے نظر آتے ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی. اس لیے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیے اور برائیوں پر پردہ ڈال دیجیے. لوگوں کی ننانے برائیاں دیکھو گے تو اللہ سے دوری ہوگی، اور لوگوں کے ننانے اچھائیاں دیکھو گے اللہ سے قرب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کی غیبت سے پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک نصیحت یہ بھی ذہن میں رکھیے، اپنے اولاد کو قرآن سکھائیے. یہ قرآن آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن سکھانا چاہیے. یہ قرآن ہماری اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، ماں باپ اگر اولاد پر ظلم کریں تو بھی اولاد کو ماں باپ کی خدمت ہی کرنی چاہیے. اب حدیث سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے. اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا. اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ وہ دونوں ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، یعنی ماں باپ کی دنیاوی امور میں نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، خواہ ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو. حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا کوئی حق نہیں کہ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو یہ بھی ان کی خدمت اور اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ستایا تو میں ان کی خدمت نہیں کروں گا. نہیں، یہ حدیث درس قرآن میں سبحان الذی اسری برب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی جو آیت ہے صفحہ نمبر 355 پر موجود ہے. دوسری حدیث سنیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے
تو ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح کرے، آپ نے فرمایا 100 مرتبہ بھی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ حدیث بھی صفحہ 355 پر موجود ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، بجز والدین کے حق تلفی اور نافرمانی کے، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت کرے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ صاحب معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سلوک کے طریقے میں 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ جو لڑکا اپنے ماں باپ کی صورت خالص اللہ کے واسطے دیکھتا ہے تو مطابق حدیث شریف اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز قرآن شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تیسرا علماء کے چہرے کی طرف محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چوتھا خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پانچواں جو حقیقی اور اچھا پیر مرشد ہو، ہیرا پھیری والا پیر مرشد نہیں، جو حقیقی دیندار پیر مرشد کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ الغرض طالب آخرت کے اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں۔ اول کہ توحید فی العبادات، اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لو ماں باپ کے لیے۔ ربر پڑھو میرے ساتھ، ربر ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسے پڑھتے رہو، یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ ماں باپ کے لیے آدمی دعا کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے اپنے چھوٹے بچے اور بچیوں کو خوب اچھی دعائیں دیجئے، بد دعا نہ دیجئے۔ اب حدیث سنیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے پیارے اللہ، اس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگا کر پھر یہ دعا فرمائی، الہی اس کو قرآن کا علم دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم دے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ لوگ عبداللہ ابن عباس کو امت کا بہت بڑا عالم کہتے تھے۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن عباس ہم لوگوں کی عمر کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو عشرہ مبشرہ میں سے خارج نہ کر سکتا، یعنی بڑی عمر کے ہوتے تو ان کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں آ جاتا، لیکن جو کہ چھوٹی عمر کے تھے تو اس لیے وہ نام ان کا آیا نہیں، لیکن یہ تھے بہت ٹاپ کیٹیگری کے بچے۔ حضرت عمر اکثر معاملات میں ان کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کو اکابر صحابہ میں داخل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا علم تو لوگوں میں مشہور ہی تھا اور اب بھی مشہور ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائیے۔ ابھی ہمارے گھر میں 3 لڑکے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، ایک ولدان، ایک ولید اور ایک حسن، یہ تینوں کے میں نے نام رکھے ہیں، تینوں میرے پوتے ہیں، اور ایک میری پوتی جو ہے وہ چھوٹی ہے منال۔ یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں یہ بچیاں یہ بچے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التأویل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اپنا بچہ جو بھی آپ کے گھر میں ہے، آپ کی بچی ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو جو ہے اپنے سینے سے لگائیے اور دعا دیجیے، اور یہی دعا دیجیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التأویل۔ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے، اور اے اللہ اسے قرآن کا علم دے، اور اے اللہ اسے دین کی حکمت بھی دے، سمجھ بھی دے، تو یہ دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو میرا یہ سبق سن رہے ہیں، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد خواتین، ان سب کے لیے یہ دعا میری طرف سے قبول فرما۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اے اللہ حلال مال و منال کے دروازے میرے لیے کشادہ کر، حلال مال و منال دے، اور اے اللہ تیرے دین کے کاموں کے لیے تو ہمیں قبول فرما۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، یا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور ذہبی میں بھی ہے، اور ترغیب میں بھی اس کا حاشیہ ہے، ترغیب میں بھی ہے، بلکہ حاکم نے کہا ہے کہ ھذا صحیح علی شرط البخاری، صحیح حدیث ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہے، ان میں خیر اور برکت ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم، یہ حدیث نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ اکابر کیسے ہیں۔ یہ بے اکابر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ حدیث حشر کے میدان میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، کہ اللہ ہم نے ہمارے اکابرین کے پیچھے چلے، بڑوں کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمارے کو گمراہ کیا۔ یہ تو آپ کی اور ہماری عقل کا کام ہے،
کہ ہم دیکھیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. آپ وکیل کو دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, ڈاکٹر کو دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, بیوی جب شادی کرتے ہو دیکھتے ہو اچھی کون ہے بری کون ہے, شوہر دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے, زمین دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے. یہ تو آپ کی اور ہماری عقل کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کن کی زندگی میں دن ہمیں دکھائی دے رہا ہے. باقی اندر کا تعلق تو اللہ کا, ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر اور برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی صحیح اصلاح فرمائے اور صحیح چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اکابر کا جملہ جو ہے مجرمین کے ساتھ بھی قرآن میں آیا ہے. اکابر مجرمی, ہاں یہ بے دینوں کے بڑے, سمجھ گئے. اور اسی طریقے سے اتانا سادتنا و کبارا آنا, یہ بھی جو ہے بے دینوں کے بڑے, یہ بے دین جانشینوں کے بڑے ہیں. یہ سارے جو قیامت کے میدان میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے. اس لیے البرکۃ مع اکابرکم, یہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کھویا ہوا دین بھی اللہ ہمیں واپس دے اور ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام بھی اللہ عافیت سے ہمیں واپس دے. اب میرے ساتھ پڑھیے, اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ. اے اللہ, جتنی خیر ہے تیرے خزانے میں اس کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اور جتنی برائی ہے اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی بہت غم میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, علی غم میں کیوں ہو؟ حضرت علی نے فرمایا, حضرت گھریلو حالات, پریشانیاں, غم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی گھر جاؤ اور گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان دیں. چنانچہ گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہا. اب یہ حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ حسن سے کہا کہ حسین سے کہا, بس اپنے گھر والوں سے کہا میرے کان میں اذان دو. تو دونوں کانوں میں اذان دی گئی, آہستہ آہستہ اذان کے جملے, داہنے کان میں بھی بائیں کان میں بھی. حضرت علی کہتے ہیں بس وہ دن تھا اور یہ دن تھا, فوراً میرا غم جو ہے وہ دور ہو گیا. اس حدیث کی روایت کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی جب بھی غم کوئی آتا ہے تو اپنے کان میں اذان دلواتے ہیں. یہ حدیث کنز العمال میں بھی ہے اور یہ حدیث بکھرے موتی جلد اول میں بھی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا غم ہو گھر میں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اپنی بیوی سے کہہ دو کان میں اذان دے دے, بچے سے کہہ دو کان میں اذان دے دے. اب خود اپنی بیوی کے کان میں خود اذان دے دو, دونوں کانوں کے اندر. تو یہ اذان جو ہے لیکن آہستہ آہستہ دینا. کبھی ایسا نہ ہو کہ رات کو 12 بجے تم نے اذان دینی شروع کر دی تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ کون سی نماز کا وقت آ گیا. آہستہ آہستہ. بس بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک کان میں فجر کی اذان ہو جائے الصلاۃ خیر من النوم والی, دوسرے کان کے اندر عام اذان ہو جائے. غم کے دور کرنے کا یہ بھی ایک نسخہ ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی غم ہو, کوئی ایسا گھر میں حالات ہو, آدمی غم میں رہتا ہے
تو کان میں اذان دینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اذان دینے کے بہت مواقع ہیں، وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ آج کا سبق ہے، آنے میں دیر ہو گئی۔ آج کا سبق سفر سے آیا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، اور ابھی دوسرے کام بھی ہیں، اس لیے۔ اور آج کا سبق ایک یہ بھی ہے، کبھی اذان بھی دو، دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اردو میں بھی کہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور سارے امت کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کے حکموں پر چلنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا، اس کے عزائم کیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھوایا ہے، یہی جملے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنے کو کہا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ نے نازل کیا ہے، نبی جی یہ پڑھتے رہیے۔ علماء نے لکھا ہے جو دھیان کے ساتھ پڑھتی رہے گی یا پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح شام ہمیں ایک ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، لیکن دھیان کے ساتھ، روا روی میں نہیں، رواجی طریقے پر نہیں، اور دھیان کے ساتھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، ایسا قرب دے کہ اس کے بعد دوری نہ ہو اس سے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں
اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرما دے اور ہمارے دل کے محرابوں میں اللہ اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. کہیے آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے ہیں. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں 100 رحمتیں ہیں. اس نے ان میں سے ایک رحمت جنات، انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے اور اللہ تعالی نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے. پھر 100 کی 100% 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. بتاؤ اللہ کتنا بڑا کریم ہے. واہ میرے اللہ واہ، واہ میرے اللہ واہ، کتنا بڑا کریم ہے. پھر بھی ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اب میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریاح. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ، ہوائیں جن برائیوں کو لے کر آتی ہیں اس سے تو میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا ترمذی شریف میں ہے. اس دعا کے مانگنے کا، پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اس لیے کہ کبھی کبھی آندھیاں آتی ہیں، آدمی یہ دعا پڑھ لے. روزانہ ہوائیں چلتی ہیں، آدمی دعائیں پڑھ لے تو بری ہوا اس سے محفوظ رہے گا. وہ ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں جو میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کا مکمل تذکرہ کر دیا ہے. وہاں دیکھ لیا جائے. اللہ تعالی ہواؤں کی برائی سے، اپنے نفس کی برائی سے اور برے دن سے، برے راتوں سے، برے وقت سے، برے گھڑی سے، برے شوہر سے، بری بیوی سے، برے پارٹنر سے، برے ٹائم سے اللہ تعالیٰ اور برے وقت سے، بری ہواؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے بزرگوں کی بے دین جانشین جو لوگ ہوتے ہیں
بزرگوں کے بے دین جانشینوں کو اللہ تعالی محروم کر دیتا ہے۔ اب سنیے، پہلے شعر سنیے۔ فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن بزرگوں کے جانشین بے دین ہوتے ہیں سب سے پہلے ان پر جو عذاب آتا ہے وہ اضاعت صلاۃ کا آتا ہے کہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا بلکہ قرآن میں ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ بے دین جانشین ہے کہ سب سے پہلے نماز ضائع کریں گے، وقت پر نہیں پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے، دیر سے پڑھیں گے، کبھی قضا بھی کر دیں گے، اس میں ہیرا پھیری کریں گے۔ یہ کہا ہے سب سے پہلے عذاب ان پر یہ آتا ہے جو بے دین جانشین ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عذاب آتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی منمانی پر چلیں گے، جو آیا زبان سے کہہ دیا، جو آیا پڑھ لیا، جو آیا پڑھا دیا، جو آیا پھیلا دیا، جو آیا پیٹ میں داخل کر دیا، جو آیا کسی کو ڈانٹ دیا، یہ خواہشات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ دو رذائل آتے ہیں بے دین جانشینوں کے اندر۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں ایک آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، دوسری بھی آیت ہے 9ویں پارے میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، لوگوں سے الگ الگ قسم کے مال لیں گے اور دین کے کام کو جو ہے پیچھے کریں گے، دنیا آگے کریں گے۔ ان پر عذاب یہ آئے گا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ وہ لوگ جو ہے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی رکھی ہے، إِلَّا مَن تَابَ، ہاں توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، واپس آ جائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حق دیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اس لیے یا ذہن میں رکھنا، ہم سب اپنی اولادوں کی فکر کریں، اور اللہ کا نظام کسی کے ساتھ بھی نسل پرستی کا نہیں ہے کہ بڑے کی اولاد ہے، یہ نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے صاحبزادوں کو ہی محروم کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ صاحبزادہ تھا، محروم ہو گیا۔ چلو، لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کہ نبی کی بیوی، آپا، کبھی بڑی نبی کی بیوی ہے وہ تو بڑی آپا ہوتی ہے، جہنم میں داخل ہو گئی۔ فرعون کی بیوی کون تھی؟ یہ کہ فرعون خراب تھا لیکن بیوی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا اسے۔ دعا مانگی اس نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یہ دعا مانگی حضرت آسیہ نے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، جتنے بھی گورے یہود اور نصارہ ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل یعنی انبیاء کی اولاد ہیں۔ 70,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، کم و بیش، یہ تقریباً ان کی اولاد ہے، لیکن دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، ہیرا پھیری کی وجہ سے ان یہود نصارہ کو اللہ نے محروم کر دیا۔ اور یہ صحابہ کون تھے؟ یہ کہ یہ بت پرستوں کی اولاد تھی، محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے، تو یہ بت پرستوں کی اولاد، پجاریوں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا، ساری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے اللہ کے یہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کوئی نسل نہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی تیرا حساب کتاب تو تجھے کو ہی دینا پڑے گا، کہ نبی کی بیٹی ہے، یہ بیٹی کہہ کر چھوڑا نہیں جائے گا۔
کہ اگر میری بیٹی نے بھی اگر کوئی قصور کیا تو اللہ کے یہاں تو اس کا وہی معاملہ ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کی بھی فکر کریں اور ہماری اولادوں کی بھی فکر کریں. جانشین بنے بزرگوں کے، لیکن اچھے جانشین ہم بننے کی کوشش کریں. الا من تاب وعمل صالحا قرآن شریف میں کہا گیا. اس لیے یہ میں نے کئی دنوں سے بات ذہن میں آ رہی تھی. کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں جو ابھی بیان نہیں کر سکتا مختصر وقت میں، لیکن سوچنے کے لیے ایک کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ بہت بڑے کریم ہیں. بس ہماری زندگی میں دین رہے، ہماری اولاد کی زندگی بھی دین رہے، اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھتے رہنے سے جو جانشین بنتے ہیں وہ دیندار بنتے ہیں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی کسی بھی کام کرنے والے کی اولاد ہو، کوئی بھی صاحبزادہ ہو، صاحبزادی ہو، اے اللہ جانشینی میں تو ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، اخلاص اور استخلاص کے ساتھ قبول فرما، اور ہیرا پھیری والی زندگی سے اللہ عافیت سے ہماری حفاظت فرما. بلعم ابن باورہ بہت بڑا عالم تھا، ہیرا پھیری میں چلا گیا. وہ عورت کے ہیرا پھیری میں چلا گیا. بلعم ابن باورہ جو تھا وہ بکھرے موتی میں نے پورا اس کا قصہ لکھا ہے، اور 9ویں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.